नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपने यूनानी हम मनसब के साथ मीटिंग, बाहमी मफाद के मामलात पर हुआ तबादुल ख्याल। गुलमर्ग में विंटर गेम्स शुरू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। मादरी जुबान के आलमी दिन पर तकरीबात और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जुज़वी तौर बहाल। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यूनान के अपने हम मनसब कायरियाकोस मिट्सोटाकिस के साथ बाहमी मफाद के कई मामलात पर बातचीत की। मीटिंग में ज़राअत, अद्वियात, तिब्बी साजो सामान, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, स्किल डेवलपमेंट और खलाई साइंस के शोबों में कारोबार को फरोग देने पर गौर खोज किया गया। मीटिंग के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत को साल 2030 तक नई बुलंदियों पर ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा कि दिफाई मामलात में इश्तराक दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यूनान के वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने बाहमी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे मरहले का आगाज हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खेलों के मरकजी वजीर ममलकत निशित प्रमाणी की मौजूदगी में इन खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने कहा कि हुकूमत खेलों की तरक्की के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। उन्होंने इन खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी वजीर निशित प्रमाणिक ने कहा कि कश्मीर में इस तरह की सरगर्मियों के इनेकाद से यहाँ के तरक्याती मंजरनामे को दवाम मिल रहा है। विंटर गेम्स के इफ्तिताह के मौके पर गुलमर्ग में एक तमद्दुनी प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया गया। खेलों और अमूर नौजवान के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने एक वीडियो पैगाम में गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इनेकाद के लिए यहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद दी है और खिलाड़ियों के तई नए ख्वाहिशात का इजहार किया। विंटर गेम्स के इफ्तिताह के मौके पर गुलमर्ग में मौजूद खिलाड़ियों और खेल शायकीन को वजीर मौसूफ का वीडियो पैगाम सुनाया गया। इस दौरान खेल महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने कहा है कि विंटर गेम्स के आसान इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। गुलमर्ग में विंटर गेम्स के इफ्तिताह से पहले हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद डार के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार खेल सरगर्मियों का मियार मजीद बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। एक सवाल के जवाब में सरमद हफीज ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलत मुहैया रखी जा रही है, जिसके लिए मुत्तलिका महकमों के माबैन करीबी तालमेल को यकीनी बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया का चौथा एडिशन गुलमर्ग में स्टार्ट है और हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज साहब। सरमद साहब, आप हर साल इंप्रूव कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं और इस साल इस साल की जो गेम्स है वो पिछले सालों से कितनी डिफरेंट है और क्या इंप्रूवमेंट है? देखिए, इस साल हमारी कोशिश है कि हम अपने स्टैंडर्ड को और ज़्यादा रेज़ करें और इस बार हमारी पहली बार ये गेम्स जो हैं ये हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में हो रही है। जो टेक्निकल कंडक्ट ऑफ द गेम्स हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रहा है और बाकी जो है तैयारी जो यहाँ हुई है वो हम यहाँ कर रहे हैं। वी आर पार्टनर्स इन दिस और आपको मैं कहूँ कि जस्ट नॉट अस हु आर पार्टनर्स, देयर इज़ कंप्लीट सिनर्जी बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, चाहे वो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ की हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो। आई थिंक वी हैव ऑल वर्क टुगेदर और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ अपना स्टैंडर्ड जो है ट्रूली एक नेशनल गेम्स का स्टैंडर्ड जो है वो रेज कर सकें और हमारे जो एथलीट्स बाहर से आए दे गो बैक हैप्पी, दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। सर, गुलमर्ग एक विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है देश की और यहाँ पे देश से नौजवान आते हैं और लोकल नौजवान आते हैं, उनको उनके टैलेंट को निखारने के लिए और यहाँ के लोकल नौजवानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए गुलमर्ग क्या रोल होगा? देखें, हमारे गुलमर्ग में यहाँ कई स्की कोर्सेज होते हैं। या हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है जो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जहाँ पे बेसिक इंटरमीडिएट
انٹرمیڈیٹ ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں. یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کورسز سٹارٹ کیے ہیں فار چلڈرن جو ہمارے بوائز اور گرلز ہیں فرام آل 20 ڈسٹرکٹس آف دا یونین ٹیریٹری. اسپورٹس جو ہے اس پہ ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کا اور ایڈمنسٹریشن کا فوکس رہا ہے اور کافی کچھ کام اس میں ہوا ہے. ونٹر گیمز میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس میں ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت ابھر کے نکل رہا ہے. اور جموں کشمیر کے سابق وزیر سنیل شرما کی سربراہی میں پاڈری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے آج جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور اس قبیلے کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دینے کے لیے مرکزی اور یوٹی سرکار کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. وفد کے ممبران نے کہا کہ اس تاریخی فیصلے سے پاڈری طبقے کی مزید ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے. ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کے ہر طبقے کی یکساں ترقی کے لیے کوشاں ہے. دریاسنا کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے سابق فوجیوں کے ایک وفد نے بھی آج ایل جی کے ساتھ ملاقات کر کے کشتواڑ میں ضلع سینک دفتر قائم کرنے کا مطالبہ کیا. وفد نے سابق فوجیوں کو درپیش مسائل بھی ایل جی کی نوٹس میں لائے. لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کے مطالبات پر غور کرنے کا یقین دلایا. آج مادری زبان کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ملک بھر میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں جس دوران تہذیب و تمدن کی بقا کے ساتھ ساتھ ترقی کے لیے مادری زبان کی اہمیت اجاگر کی گئی. مختلف تقریبات میں مقررین نے کہا کہ مادری زبان کو فراموش کرنا ہر لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. تقریبات میں مادری زبان کو تحفظ فراہم کرنے اور فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا. مادری زبان کے عالمی دن کی مناسبت سے ادبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج ایک آن لائن سیمینار منعقد ہوا جس کی صدارت کشمیری زبان کے معروف ادیب اور قلمکار پروفیسر شاد رمضان نے کی. سیمینار میں وادی کے کئی سرکردہ قلمکاروں اور زبان دانوں نے شرکت کی. سیمینار کے شرکاء نے کہا کہ لوگ مادری زبان کے ذریعے ہی اپنے احساسات اور جذبات کی مؤثر ترسیل کرتے ہیں. اس موقع پر کشمیری زبان کے تحفظ اور فروغ پر زور دیا گیا. سیمینار کے آخر پر ادبی مرکز کمراز کی سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا. ڈگری کالج گاندربل میں بھی مادری زبان کے عالمی دن پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں معروف براڈ کاسٹر ستیش ومل نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر کشمیری زبان کی ترویج اور اہمیت کے موضوع پر مختلف پروگرام پیش کیے گئے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر رواداری اور بھائی چارے کے لیے دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اس روایت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو اتحاد سے کام لینا ہوگا. سنگلان رامبن میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ مفاد پرست سیاستداں فرقہ واریت کو ہوا دے کر یہاں کی اس روایت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سری نگر کے کولی پورہ خانیار علاقے میں آج ایک عوامی دربار منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کی. اس پروگرام میں شہر خاص کے مختلف علاقوں سے آئے افراد اور وفود نے شرکت کر کے اپنے ترقیاتی مطالبات اور مسائل ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں لائے. ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کے مطالبات پورا کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کئی مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات دیں. اس موقع پر انتظامیہ کے کئی اعلیٰ افسران موجود تھے. ریڈیو کے معروف مشہور براڈ کاسٹر امین سیانی آج انتقال کر گئی. وہ 91 برس کے تھے. 21 دسمبر 1932 کو ممبئی میں جنمے امین سیانی ریڈیو کی دنیا میں اپنے منفرد انداز اور پرکشش آواز کے لیے جانے جاتے تھے. ان کا ریڈیو پروگرام بنا کا گیت مالا کافی مشہور ہوا. امین سیانی کی آخری رسومات کل ادا کی جائیں گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے امین سیانی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ادب اور نشریات کی دنیا سے جڑی کئی شخصیات اور انجمنوں نے امین سیانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے. اس دوران کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج سری نگر میں ایک تعزیتی مجلس منعقد ہوئی جس میں اردو اور پہاڑی زبان کے معروف شاعر راجہ نظر بونیاری کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا. مقررین نے راجہ نظر بونیاری کے ادبی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. راجہ نظر بونیاری کل ممبئی میں انتقال کر گئے تھے. اشٹنگو بانڈی پورہ میں واقع ایک دارالعلوم میں آج صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب وہاں ایک کمرے میں 2 کمسن بچوں اور ان کے والد کو بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا. تینوں کو فوری طور اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے 9 سالہ منیر احمد چیچی اور 10 سالہ تنویر احمد چیچی نامی 2 بھائیوں کو مردہ قرار دیا.
بتایا جاتا ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کے والد جو کہ دارالعلوم میں خانسامہ کی حیثیت سے کام کرتا ہے کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ بھارت رنگ مہوتسو کے 25 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں آج بیج بہاڑ اننت ناگ کے مقامی فنکاروں نے حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ کی زیارت گاہ کے صحن میں دھمال پر مبنی روایتی رقص پیش کیا۔ اس موقع پر آس پاس کے علاقے کے کئی لوگ موجود تھے۔ پروگرام کے انعقاد کا مقصد ابھرتے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور نئی پود کو تہذیب و تمدن کے اقدار سے روشناس کرانا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں بھارتی بحریے کی اہم بحری مشق ملن 2024 کے 12ویں ایڈیشن کا آج باضابطہ آغاز کیا۔ انہوں نے اس موقع پر مشقی بحری کمان میں ملن ویلیج کا بھی افتتاح کیا۔ مشقی بحری کمان کے عہدیداران نے کہا کہ ان مشقوں میں INS وکرم آدتیہ اور ملک میں ہی تیار کردہ INS وکرانت طیارے حصہ لیں گے۔ 25 گھنٹوں تک مسلسل بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے جزوی طور بحال کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج دوپہر 2 بجے بحال کیے جانے کے بعد درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی جانب جانے کی اجازت دی گئی۔ حکام کے مطابق موسم کی صورتحال اور شاہراہ کی حالت کو مد نظر رکھ کر کل کے ٹریفک کے بارے میں رات دیر گئے فیصلہ لیا جائے گا۔ موسم میں آج بعد دوپہر اگرچہ بہتری دیکھنے کو ملی، تاہم محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ وادی کے دور دراز علاقوں میں رات کے دوران ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 26 فروری تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ 27 فروری سے 29 فروری تک وادی میں ایک بار پھر بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ 22 سے لے کے 26 شام تک جو ہے ویدر عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں۔ بیچ میں تھوڑا سا کلاؤڈی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ ویدر ایکٹیویٹی فی الحال نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ WD ہے 26 لیٹ نائٹ یا 27 کے آس پاس، 27 مارننگ سے لے کے لگ بھگ 28-29 کے درمیان ایک لائٹ اسپیل پھر سے ہوگا، جس میں ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں ماڈریٹ سنو فال کے بھی چانسز ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ویدر جو ہے فرسٹ ویک آف مارچ میں عموماً تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانسز ہیں۔ لائٹ رین سنو کچھ ایک جگہوں پہ چلتا رہے گا، تو ویدر پوری طرح کھلا نہیں ہے، خاص کر فرسٹ ویک آف مارچ میں۔ وہ ہلکی بارشیں بیچ میں اوکیجنلی سن لائٹ اور کلاؤڈی یہ تھوڑا سا چلتا رہے گا فرسٹ ویک آف مارچ کے دوران۔ باقی ایک جو ویٹ اسپیل ہے نیکسٹ ایک مائنر ویٹ اسپیل، وہ جو ہے خاص کر 26 لیٹ نائٹ سے لے کے 29 مارننگ تک تھوڑا سا رہے گا، جس میں ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں برف باری ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں آج دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔